یہ جتنے لوگوں کے اندر تذابیت ہے، جتنے لوگوں کو پیٹ میں گیس ہے، اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے آپ کھانے کو چباتے نہیں ہیں۔ کھانے نے کم از کم 2.5 سے 3 گھنٹے معدے میں رہنا ہے اور اس پانی نے زیادہ سے زیادہ 5 سے 10 منٹ رہنا ہے۔ آج ہمارے اندر جو بیماریوں کا سبب ہے، ہم نے کھانے کو چبانا چھوڑ دیا اور ہم نے فطرت کو چھوڑا، فطرت نے ہمیں چھوڑ دیا۔ طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آج کی ماڈرن میڈیکل سائنس، ہمارا جو موضوع ہے کھانے کا طریقہ، کھانے کے آداب، کھانے کی سنتیں۔ میرے محترم بھائی اور محترم بہنوں، پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کھانے کے آداب بتائے، اس میں ایک ادب یہ بھی بتایا کہ کھانا ہمیشہ چھوٹے نوالے میں لیں اور کھانے کو چبا چبا کے کھائیں۔ میرے محترم بھائی اور محترم بہنوں، اس کے لیے میں نے لوگوں کو بتایا، کنوے کیا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں 32 دانت دیے ہیں۔ دانت 4 طرح کے ہیں۔ 8 دانت ہیں 1 نوک والے، اس کا کام ہے کھانے کو کاٹنا۔ 8 دانت ہیں 2 نوک والے، اس کا کام ہے کھانے کو پھاڑنا۔ 8 دانت ہیں 3 نوک والے، اس کا کام ہے کھانے کو چیرنا۔ اور 8 دانت ہیں 4 نوک والے، اس کا کام ہے کھانے کو پیسنا۔ دانتوں کا کام تھا کھانے کو کاٹنا، پھاڑنا، چیرنا، پیسنا، پھر اس نے گودا بننا ہے، پھر اس نے پیسٹ بننا ہے، پھر اس نے رس بننا ہے اور اس رس نے آپ کے بلڈ میں جا کے انرجی دینی ہے۔ میرے محترم بھائی اور محترم بہنوں، پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی لیے ہمیں مسواک کا حکم دیا، اور پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت متواترہ تھی وہ مسواک تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کے بارے میں فرمایا، اگر میں اپنی امت میں مشقت نہ جانتا تو میں مسواک کو ہر نماز پہ فرض کر دیتا۔ ہر نماز میں مسواک کو فرض کرنے کے پیچھے جو لاجک تھی وہ دانتوں کو مضبوط کرنا تھا۔ میرے محترم بھائی اور محترم بہنوں، کھانے کے آداب میں ایک لقمے کو اتنا چبائیں جتنے آپ کے دانت ہیں۔ یہ میرا طریقہ ہے۔ 32 دانت ہیں، کھانے کو 32 بار چبائیں۔ یہ جتنے لوگوں کے اندر تذابیت ہے، جتنے لوگوں کو پیٹ میں گیس ہے، جتنے لوگوں کا پیٹ کھانا کھانے کے بعد اپھارا بناتا ہے، جتنے لوگوں کا پیٹ گیس بناتا ہے، تذابیت بناتا ہے، قبض بناتا ہے، اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے آپ کھانے کو چباتے نہیں ہیں۔ کھانے کے بڑے بڑے لقمے 2-4 دفعہ چبایا اور اس کو آپ حلق میں نگل لیتے ہیں۔ جب وہ حلق میں اٹکتا ہے تو آپ اس کے ساتھ پانی پیتے ہیں۔ اس پانی پینے کی وجہ سے کھانے کو ہضم کرنے کی جو سکریشن آئی ہوتی ہے وہ اس پانی میں ڈائلوٹ ہوتی ہے اور آپ کے معدے سے نکل جاتی ہے، کیونکہ کھانے نے کم از کم 2.5 سے 3 گھنٹے معدے میں رہنا ہے اور اس پانی نے زیادہ سے زیادہ 5 سے 10 منٹ رہنا ہے۔ میرے محترم بھائی اور محترم بہنوں، جب آپ پانی پیتے ہیں وہ پانی اس کھانے کو ہضم کرنے کے لیے جو سکریشن آپ کے برین نے، آپ کے جگر نے، آپ کی سپلین نے، آپ کے پینکریاز نے اور آپ کے GIT ٹریک جو گیسٹرو انٹسٹائنل ٹریک ہے، جو ایلیمنٹری کینال ہے، اس میں جتنے آرگن ہیں، ان آرگن سے جو سکریشن آئی تھی جس نے اس کھانے کو ڈائجیشن کے لیے یوز ہونا تھا، وہ ساری کی ساری سکریشن اس پانی کے ساتھ حل ہوتی ہے اور وہ آپ کے معدے سے نکل جاتی ہے۔ اور آج ہمارے اندر جو بیماریوں کا سبب ہے وہ میرے محترم بھائی اور محترم بہنوں یہ ہے، ہم نے کھانے کو چبانا چھوڑ دیا۔ جب ہم نے کھانے کو چبانا چھوڑ دیا تو میرے محترم بھائی اور محترم بہنوں، کیونکہ یہ سنت تھی، یہ آداب تھا، یہ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، آج ہم نے اس طریقے کو چھوڑا۔ آج ہر شخص بیمار ہے، اس کو معدے کا مسئلہ ہے، جگر کا مسئلہ ہے، آنتوں کا مسئلہ ہے، قبض کا مسئلہ ہے، گیس کا مسئلہ ہے، تذابیت کا مسئلہ ہے، کھٹی ڈکاریں آتی ہیں، کھانے کے بعد فلینچونیس ہے، کھانا کھانے کے بعد ایسڈ ریفلیکٹ ہوتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ میرے محترم بھائی اور محترم بہنوں، کھانے کو چبانے کا جو طریقہ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اور جس کو آج کی ماڈرن میڈیکل سائنس بتاتی ہے، میرے محترم بھائی اور محترم بہنوں، ہم نے وہ دونوں ہی چھوڑ دیے۔ ہم نے سائنس کو بھی فالو نہیں کیا اور ہم نے اسلام کو بھی فالو نہیں کیا۔ حکیم لقمان سے جب پوچھا گیا تھا کہ انسان بیمار کیوں ہوتا ہے، بیماری کہاں سے آتی ہے، تو آپ نے فرمایا بیماری کے آنے کا صرف ایک سبب ہے، ایک وجہ ہے، اور وہ ہے فطرت کو چھوڑ دینا۔ فطرت کیا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جس چیز کو ہمارے لیے پسند کیا۔ علاج کیا ہے؟ واپس اپنی فطرت پہ آنا۔ اگر بنا دوائی کے آپ علاج کرنا چاہتے ہیں تو جو طریقے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے، ہمیں اس پہ واپس لوٹنا پڑے گا، واپس آنا پڑے گا۔ اگر آپ اس پہ نہیں آئیں گے تو میرے محترم بھائی اور محترم بہنوں، آپ پریشان ہوں گے، آپ مختلف مسائل میں، مصائب میں، امراض میں، پریشانیوں میں، بیماریوں میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اور آج ہمارے ان ساری چیزوں میں مبتلا ہونے کے پیچھے
ایک سبب ہے اور وہ ہے اپنی فطرت کو چھوڑ دینا، اپنی فطرت کو چھوڑ دینا۔ اور ہم نے فطرت کو چھوڑا، میرے محترم بھائی اور محترم بہنوں، فطرت نے ہمیں چھوڑ دیا، اسی وجہ سے ہم بیمار ہیں۔ الفطرت لایا ہے آپ کے لیے وہ سارے کے سارے اعمال، وہ سارے کے سارے طریقے، وہ سارے کے سارے اسلوب اور وہ ساری کی ساری چیزیں میرے محترم بھائی اور محترم بہنوں جو آپ کے مسائل کا حل ہے۔